بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے اس خوبصورت یوٹیوب چینل کے اوپر ہم خوبصورت اور انتہائی مستند کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور جو آج کل ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نفس المحموم، جس میں کہ مقاتل کے تمام واقعات کے جو لوگ بھی شہید ہوئے ان کا ذکر ہے، اور تاریخ کے ہر پہلو کے اوپر روشنی ڈالی ہے رائٹر نے، اور ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ ہم نے پچھلی آڈیو میں پیج 187 آغاز کے کافی حصے کو مکمل پڑھ لیا تھا، اور اب اس کے آخری پیراگراف کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں کہ ہلال بریکٹ میں لکھا ہے یا نافع بن ہلال نے کہا کہ اے فرزند رسول خدا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت عام لوگوں کے دلوں میں برقرار نہ رکھ کر سکے، اور نہ ہی جس جگہ آپ چاہتے تھے کہ سب آپ کے حکم کی طرف رجوع کریں یا کر سکیں، بلکہ ان کے درمیان میں کچھ منافقین تھے کہ جو مدد کی خوشخبری دیتے تھے لیکن دل میں بے وفائی کی نیت اور ارادہ رکھتے تھے۔ آپ کے سامنے تو شہد سے زیادہ میٹھے ہوتے اور آپ کے پس پشت حنظل یعنی تما لکھا ہے اس میں بریکٹ میں سے زیادہ کڑوے ہوتے، یہاں تک کہ خدائے عز و جل حضرت کو اپنے جوار رحمت میں لے لیا، اور آپ کے والد گرامی حضرت علی صلوات اللہ علیہ بھی اسی طرح تھے کہ ایک گروہ ان کی مدد و نصرت پر متفق ہوا، اور انہوں نے پیمان شکنی کی، ناقشین اور جفاکار قاسطین اور کج رفتار مارقین کے ساتھ جنگ کی، یہاں تک کہ آن جناب کی مدت عمر ختم ہو گئی اور وہ پروردگار کی رحمت اور خوشنودی کی طرف گئے۔ اور آپ آج ہمارے درمیان اسی حالت پر ہیں جس شخص نے عہد و پیمان توڑا اور بیعت کا جو اپنی گردن سے اتارا اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، اور خدا نے آپ کو اس سے مستغنی کیا ہے۔ پس ہمارے ساتھ جدھر آپ چاہیں پرواہ کیے بغیر روانہ ہوں، کیونکہ سیدھی راہ وہی ہے جس پر آپ چلیں گے، چاہے مشرق کی طرف جائیں یا مغرب کی طرف۔ خدا کی قسم، ہم خدا کی قضاء و فیصلے سے نہیں ڈرتے اور لقائے پروردگار سے ناخوش نہیں ہیں، اور ہم نیت و بصیرت کے ساتھ اس کو دوست رکھتے ہیں جو آپ سے محبت کرے، اور اس کو دشمن رکھتے ہیں جو آپ سے دشمنی رکھے۔ پھر بریر بن خزیر ہمدانی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، خدا کی قسم ہے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا نے آپ کے وجود زیجوز کا ہم پر احسان کیا ہے تاکہ ہم آپ کے سامنے جنگ کریں اور آپ کی راہ میں ہمارے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوں، اور آپ کے نانا قیامت کے دن ہمارے شفیع ہوں۔ وہ گروہ فلاح و دستگاری حاصل نہیں کر سکتا جس نے اپنے پیغمبر کے بیٹے کو چھوڑ دیا، وائے ہے ان کے لیے اس چیز سے کہ جس تک وہ کل پہنچیں گے، اور جہنم کی آگ میں داد و فریاد و واویلا اور ہائے افسوس کی آواز بلند کریں گے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور اپنے عزیزوں کو اپنے گرد جمع کیا اور کچھ دیر ان کی طرف دیکھتے رہے، پھر فرمایا، اللہم انا اطرتا نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ خدایا ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں، ہمیں ان لوگوں نے گھروں سے باہر نکالا ہے اور ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ دھکیلا ہے، اور ہمیں ہمارے نانا کے حرم سے آوارہ وطن کیا ہے، خدایا ہمارا حق ان سے لے اور ہمیں ظلم و ستم گر قوم پر فتح و نصرت عطا فرما۔ پھر آپ نے وہاں سے کوچ کیا یہاں تک کہ بدھ کے دن یا جمعرات کے دن کربلا میں نزول اجلال فرمایا، جو کہ محرم کی دوسری اور سن 61 ہجری کی تاریخ تھی۔ ابو حنیفہ دینوری کہتا ہے کہ جناب بدھ کے دن پہلی محرم 61 ہجری کربلا میں اتر پڑے، اور آپ سے ایک دن بعد عمر بن سعد آیا۔ پھر آپ نے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ یعنی لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ایک چارٹ ہے اس کی زبان پر رکھی ہوئی، جب تک کہ اس میں مزہ آتا ہے اس کو گھیرے رہتے ہیں، جب آزمائش کا وقت آئے تو دیندار تھوڑے رہ جاتے ہیں۔
پھر فرمایا کہ کربلا یہی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا جی اے فرزند رسول خدا۔ فرمایا یہی اندوہ بلا کی جگہ ہے، یہیں اونٹوں کو بٹھانا چاہیے، یہی مردوں کے شہید ہونے اور ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے۔ پیج 189 پہ ہم آ گئے ہیں۔ پس سب اتر پڑے اور ہر بھی 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ کے مقابلے میں اتر پڑا، اور ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں پڑاؤ ڈال دیا ہے، اور ابن زیاد نے حسین علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اے حسین، مجھے خبر ملی ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالا، اور امیر یعنی یزید نے مجھے لکھا ہے کہ میں تکیے پر سر نہ رکھوں اور سیر ہو کر کھانا نہ کھاؤں جب تک خدا لطیف و خبیر تک نہ پہنچا لوں، یا یہ کہ تم میرے اور یزید بن معاویہ کے حکم کی طرف پلٹ آؤ وسلام۔ جب اس کا خط امام حسین علیہ السلام تک پہنچا اور آپ نے انہیں پڑھا تو ہاتھ سے پھینک دیا اور فرمایا وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جو مخلوق کی خوشنودی خالق کی ناراضگی کے بدلے خرید لے۔ قاصد نے عرض کیا کہ اے ابا عبداللہ، خط کا جواب؟ فرمایا یعنی اس خط کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ عبید اللہ کا کلمہ عذاب لازم و ثابت ہو چکا ہے۔ بریکٹ میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام تو ایسے کی طرف خط لکھتے ہیں کہ جس کی رشد و ہدایت کی امید ہوتی ہے، بریکٹ کلوز۔ جب قاصد ابن زیاد کی طرف پلٹ کر گیا اور اس کو بتایا تو وہ دشمن خدا آگ بگولا ہو گیا، اور عمر بن سعد کی طرف دیکھا اور اسے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کا حکم دیا، اور اس نے عمر کو اس سے پہلے، اب یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے رے چھوٹی ہے، ری کی گورنری دی تھی۔ عمر نے آن جناب سے جنگ کرنے سے معافی چاہی تو عبید اللہ نے کہا کہ پھر ہمارا وہ فرمان واپس کر دو۔ عمر نے مہلت چاہی اور 1 دن کے بعد قبول کر لی، اس ڈر سے کہ کہیں ری کی حکومت سے معزول نہ ہو جائے۔ پیج نمبر 190 پہ ہم آ گئے ہیں سامعین، اور اس کی ہیڈنگ ہے کہ عمر بن سعد کا کربلا پر حاکم بننا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ یہ حکایت میرے نزدیک بعید ہے، اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی عمر بن سعد کو عبید اللہ کے خط لکھنے اور قاصد سے واپس آنے کے بعد بھیجنا، بلکہ حق یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی اس کا کام کے لیے نامزد ہو چکا تھا۔ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا، کیونکہ ارباب سیر و معتبر تواریخ نے بالاتفاق کہا ہے کہ عمر بن سعد حسین علیہ السلام کے کربلا میں آنے کے 1 دن بعد آیا، اور وہ 3 محرم کا دن تھا، اور شیخ مفید ابن اسیر اور دوسرے مورخین نے کہا ہے کہ جب دوسرا دن ہوا تو عمر بن سعد بن ابی وقاص 4000 کے لشکر کے ساتھ آیا، اور ابن اسیر نے کہا ہے کہ عمر بن سعد کے جانے کا سبب یہ تھا کہ عبید اللہ بن زیاد نے اس کو 4000 لشکر کے ساتھ دستی پر مامور کیا تھا، کیونکہ دیلمیوں نے اس پر قبضہ کر کے اسے اپنے تصرف میں لا چکے تھے، اور اسے رمی کی ولایت و گورنری کا فرمان بھی دے چکا تھا، اور اس نے حمام المعین کو لشکر گاہ بنا رکھا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا معاملہ یہاں تک پہنچا تو ابن زیاد نے عمر سعد کو بلایا اور کہا کہ حسین علیہ السلام کی طرف جاؤ، اور جب اس کام سے فراغت مل جائے تو پھر اپنے کام پر چلے جانا۔ عمر نے معافی چاہی تو ابن زیاد نے کہا کہ اس شرط کے ساتھ کہ ہمارا فرمان واپس کر دو۔ جب عبید اللہ نے یہ کہا تو عمر بن سعد نے جواب دیا کہ آج مجھے مہلت دی تاکہ میں غور و فکر کر لوں۔ پس اس نے اپنے بہی خواہوں سے مشورہ کیا تو سب نے اسے منع کیا، اور حمزہ بن مغیرہ بن شیبہ شین عین بے اس کا بھانجا اس کے پاس آیا اور کہا کہ تجھے خدا کی قسم ہے اے ماموں، حسین علیہ السلام کی طرف نہ جانا، کیونکہ اس سے گناہ گار بھی ہوگا اور قطع رحمی بھی کرے گا۔ خدا کی قسم اگر تجھے دنیا اور اپنا مال اور روئے زمین کی سلطنت بالفرض تیرے پاس ہو اور وہ تجھے چھوڑنی پڑے اور اس سے چشم پوشی کرنا پڑے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم لقائے خدا عز و جل کے لیے ایسی حالت میں جاؤ کہ جناب کا خون تمہاری گردن پر ہو۔ عمر نے کہا اس طرح ہی ہوگا، اور اس نے ساری رات اسی سوچ بچار میں گزاری، اور لوگوں نے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ کیا میں ملک ری کو چھوڑ دوں، حالانکہ ری میری چیز یا میری آرزو ہے، یا میں حسین علیہ السلام کو قتل کر کے مذموم حالت میں پلٹوں، حالانکہ ان کو قتل کرنے میں وہ جہنم کی آگ ہے کہ جس کے سامنے کوئی
کوئی حجاب و معنی نہیں ہے، اور ری کی سلطنت میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور روشنی ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما ختم ہو گیا۔ پس ابن زیاد، اب سامعین ہم پیج 191 پہ آ گئے ہیں۔ پس ابن زیاد کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے یہ کام میرے سپرد کیا ہے، اور جب لوگوں نے سن لیا ہے اور میں لوگوں کے منہ میں آ گیا، اگر آپ کی رائے ہو تو مجھے اسی کام کے لیے بھیجو، اور کوفے کے اشراف میں سے کوئی دوسرا حسین علیہ السلام کی طرف بھیج دو، ایسے لوگوں میں سے کہ جن سے جنگ کے سلسلے میں زیادہ تجربہ کار اور آزمودہ نہیں ہوں، اور چند افراد کے نام بھی لیے۔ ابن زیاد نے کہا کہ جس کو میں بھیجنا چاہوں گا اس کے متعلق میں تجھ سے مشورہ نہیں کروں گا اور تجھ سے رائے نہیں لوں گا۔ اب اگر تو اس لشکر کے ساتھ کربلا کی طرف جاتا ہے تو فبہا، ورنہ ہمارا فرمان واپس کر دو۔ عمر نے کہا میں ہی جاؤں گا۔ پس وہ اسی لشکر کے ساتھ گیا اور یہاں تک کہ حسین علیہ السلام کے سامنے جا کر پڑاؤ ڈالا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ یہاں سے وہ خبر جو امیر المومنین نے اس سے پہلے دی تھی درست نکلی۔ سبت کے تذکر سین بیت تو سبت کے تذکرے میں ہے کہ محمد بن سیرین سین یہ رے یہ نون نے کہا کہ علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کی کرامات یہاں اشکارا ہوئی ہیں کہ آپ نے ایک دن عمر سعد کو دیکھا جبکہ وہ نوجوان تھا، اور فرمایا وائے ہو تجھ پر اے ابن سعد، تیری کیا حالت ہوگی اس وقت جب کہ تو اس حالت میں کھڑا ہوگا کہ تجھے جنت اور جہنم کے درمیان اختیار دیا جائے گا اور تو دوزخ کی آگ کو انتخاب کرے گا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے انتہی، الف نون تے ہے چھوٹی۔ اور جب عمر سعد کربلا پہنچا، اور اب بریکٹ میں لکھا ہے ارشاد، تو عمرو بن قیس احسمی کو آن جناب کی طرف جانے کے لیے قاصد بنایا اور کہا کہ ان کے پاس جا کر ان سے پوچھو کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ اور عمرو ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہوں نے آن جناب کو خط لکھے تھے، لہٰذا وہ جانے سے شرماتا تھا۔ پس ابن سعد نے دوسرے سرداران لشکر سے یہی خواہش کی، انہوں نے بھی خطوط لکھے تھے، لہٰذا سب نے پہلو تہی کی اور انکار کیا اور جانے سے ناپسندیدگی ظاہر کی، تو کثیر بن عبداللہ شیبی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جری و دلیر شاہ سوار تھا جو کسی بڑے سے بڑے کام سے روگردانی نہیں کرتا تھا، اور کہا کہ میں جاتا ہوں اور اگر چاہو تو انہیں میں مکر و حیلہ سے قتل کر دوں۔ عمر نے کہا میں ان کا قتل ہونا نہیں چاہتا، لیکن ان کے پاس جا کر ان سے پوچھو کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ کثیر گیا تو جب ابو ثمامہ ساعدی نے اسے دیکھا تو عرض کیا اے ابا عبداللہ، زمین کے لوگوں میں سے بدترین اور خونریزی اور دھوکے سے قتل کرنے میں زیادہ بے باک آ رہا ہے، لہٰذا خود اٹھ کر اس کی طرف گئے اور کہا کہ اپنی تلوار رکھ دو۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی تلوار نہیں رکھوں گا، میں قاصد کے علاوہ کچھ نہیں، اگر مجھ سے پیغام سنو گے تو پیغام دوں گا ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ ابو ثمامہ نے کہا کہ پھر میں نے اپنا ہاتھ تیری تلوار کے دستے پر رکھے رہوں گا اور تو جو چاہے کہہ دے۔ اس نے کہا نہیں، خدا کی قسم تیرا ہاتھ نہیں پہنچے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جو کچھ تو کہنا چاہتا ہے مجھے بتا دے اور میں تیرا پیغام امام علیہ السلام تک پہنچا دوں گا، لیکن تجھے میں نہیں چھوڑوں گا تو ان کے قریب جائے، کیونکہ تو پیج 192 تو ایک نابکار شخص ہے۔ پس دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا اور کثیر عمر سعد کی طرف واپس چلا گیا اور اس کو یہ خبر بتائی کہ عمر نے قرات بن قیس حنظلی کو بلایا اور کہا وائے ہو تجھ پر اے قرت، حسین علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ کیوں یہاں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ قرت آیا اور جب حسین علیہ السلام نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ اس شخص کو پہچانتے ہو؟ حبیب بن مظاہر نے کہا جی ہاں، حنظلہ بن تمیم قبیلے میں سے ہے اور ہماری بہن کا بیٹا ہے، اور میں اسے نیک رائے سے پہچانتا تھا، مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ وہ اس مقام پر حاضر ہوگا۔ پس وہ آیا، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام کیا اور پیغام پہنچایا۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں اور مجھ سے خواہش کی ہے میں یہاں آؤں، اب اگر مجھے ناپسند کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ اے قرت، تجھ پر وائے ہو کہ کہاں جاتے ہو؟ اس ستمگر ظالم قوم کی طرف،
اس مرد خدا کی مدد و نصرت کرو کہ جس کے باپ دادا کی وجہ سے تجھے کرامت و عزت بخشی۔ قرۃ نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں اور اس کے پیغام کو جواب پہنچاتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے۔ پس وہ عمر کے پاس گیا اور اس کو ساری خبر بتائی تو عمر نے کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ خدا ہمیں ان سے جنگ و کارزار کرنے سے بچا لے گا، اور عبید اللہ بن زیاد کی طرف خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، جب میں حسین علیہ السلام کے قریب اترا تو میں نے ایک قاصد ان کے پاس بھیجا اور ان سے پوچھا کہ کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان شہروں کے لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں اور قاصد بھیجے ہیں کہ میں ان کے پاس آؤں، چنانچہ میں آ گیا ہوں۔ اب اگر وہ میرے آنے کو ناپسند کرتے ہیں اور اس چیز سے کہ جو ان کے قاصد لے کر آئے ہیں پشیمان ہو گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حسان بن قائد عصبی کہتا ہے کہ میں عبید اللہ کے پاس موجود تھا جب یہ خط اس کے پاس آیا، تو اس لائن نے کہا کہ اب جب کہ ہمارے پنجے اس میں گڑ گئے ہیں، نجات و رہائی کی آرزو رکھتا ہے، جبکہ گریز اور بچ نکلنے کا راستہ نہیں ہے بریکٹ کلوز۔ اور عمر سعد کو خط لکھا، اما بعد تیرا خط مجھے ملا اور جو کچھ تو نے اس میں لکھا ہے اسے میں نے سمجھا، پس اسے اور اس کے ساتھیوں سے یزید کی بیعت کی پیش نہاد کرو، اگر وہ پیش نہاد کرو، نون ہے الف دال، اور اگر وہ بیعت کر لیں تو پھر میں اپنی رائے دیکھوں گا، والسلام۔ جب عمرو کو جواب ملا تو کہا میرا خیال یہی تھا کہ عبید اللہ عافیت جو شخص نہیں ہے، اب میرا گمان صحیح نکلا۔ محمد بن ابی طالب نے کہا ہے، پس ابن سعد نے اس پیغام کی پیش نہاد حسین سے نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حسین علیہ السلام کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ان بریکٹ ارشاد۔ پھر ابن زیاد نے مسجد جامع کوفہ میں لوگوں کے جمع ہونے کا حکم دیا اور خود باہر نکلا اور ممبر پر جا کر کہنے لگا، اے لوگوں، تم نے آل ابو سفیان کو آزما لیا ہے اور جان لیا ہے کہ وہ اسی طرح کے ہیں جیسے تم چاہتے ہو۔ یہ امیر یزید ہے کہ جسے تم لوگ جانتے ہو کہ وہ نیک سیرت اور قابل تعریف کردار کا مالک ہے، رعیت کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے والا اور عطا و بخشش برمحل، اور جو اس کی جگہ ہوتی ہے وہاں کرتا ہے۔ سامعین، ہم پیج 193 پہ آ گئے ہیں۔ اس کے عہد حکومت میں راستے امن و امان میں ہیں، اور اسی طرح معاویہ اپنے زمانے میں جو بندگان خدا کو نوازتا اور مال سے بے نیاز کر دیتا تھا، اور یزید بھی اس کے بعد اور یزید بھی اس کے بعد صد در صد بندوں کی عزت و تکریم کرتا اور مال و دولت سے انہیں بے نیاز کرتا اور ان کا احترام کرتا، اور اس نے تمہارے وظیفے میں 100 کا اضافہ کیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے زیادہ کر دوں اور تمہیں اس کے دشمن حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے باہر بھیجوں، پس اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ پھر وہ ممبر سے نیچے اترا اور لوگوں کو بہت زیادہ عطیہ دیا اور ان کو بخشش کی اور حکم دیا کہ وہ حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے اور عمر سعد کی مدد کرنے جائیں۔ مؤلف کہتے ہیں کہ وہ مسلسل لشکر بھیجتا رہا یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس محرم کی 6 تاریخ تک 20,000 سوار جمع ہو گئے، ان بریکٹ محمد بن ابو طالب۔ پس ابن زیاد نے شبس شین بے اور سے شبس بن ربائی کے پاس اس کو بھیجا۔ شبس بروزن اس با کے ساتھ اور ربی را کے زیر اور با کے سکون کے ساتھ۔ اچھا، اس کی ہجے بتائیے کہ میرے پاس آؤ تاکہ تمہیں میں حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجوں۔ شبت نے اپنے آپ کو بیمار بنا لیا کہ شاید ابن زیاد اس سے دستبردار ہو جائے۔ ابن زیاد نے اس کی طرف خط بھیجا اور اما بعد میرا قاصد خبر لایا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو بیمار بنا لیا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تو ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جائے کہ جن کے بارے میں خدا قرآن میں کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 ترجمہ، جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب ان شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ان سے تو ہم استہزاء و تمسخر کرتے ہیں۔ اگر تم ہمارے زیر فرمان ہو تو پھر فوراً ہمارے پاس آ جاؤ۔ پس شبیس عشاء کی نماز کے بعد آیا تاکہ ابن زیاد اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے کہ جس میں
بیماری کی کوئی نشانی نہیں تھی۔ جب وہ آیا تو اسے مرحبا کہا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس شخص سے جنگ کرنے کے لیے تم بھی جاؤ اور ابن سعد کی مدد دو، کمک کرو، کہ کاف میم کاف۔ اس نے کہا میں ایسا ہی کروں گا، پس وہ 1000 سوار کے ساتھ گیا۔ تبری بریکٹ میں لکھا ہے کہ ورڈ تبری بریکٹ میں ہے، اور اس سے آگے ہے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کی طرف لکھا کہ عفان عین زبر اور کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کو پانی سے روک دے کہ وہ پانی کا ایک قطرہ نہ پی سکیں، جیسا کہ عثمان بن عفان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا تھا۔ بس عمر سعد نے اسی وقت عمرو بن حجاج کو 500 سوار کے ساتھ پانی کے گھاٹ پر بھیجا اور وہ امام حسین علیہ السلام کو پیج 194 ان کے اصحاب اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے اور انہیں پانی کا ایک قطرہ تک نہ لے جانے دیا، اور یہ واقعہ جناب کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ بریکٹ تبری عبید اللہ بن حسین ازدی ہے سواد یہ نون حسین ازدی الف زے دال چھوٹی ہے نے کہ جسے قبیلہ بجیلہ میں شمار کرتے تھے، بہت اونچی آواز میں پکار کر کہا ان بریکٹ ارشاد کہ اے حسین، اس پانی کو دیکھ رہے ہو کہ جو آسمان کا ہم رنگ ہے، خدا کی قسم اس کا ایک قطرہ نہ چکھ سکو گے یہاں تک کہ پیاس سے مر جاؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا خدایا اس کو پیاس سے قتل کر دے اور اس کو کبھی نہ بخشا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس کے بعد اسے دیکھنے گیا، وہ بیمار تھا، اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے دیکھا کہ وہ پانی پیتا ہے یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور وہ اسے قے کر دیتا ہے، اور دوبارہ آلتش آلتش پیاس پیاس کی آواز بلند کرتا ہے، پھر پانی پیتا ہے یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھول جاتا ہے لیکن وہ سیراب نہیں ہوتا، اور اس کی یہی حالت رہتی ہے یہاں تک کہ وہ فن نارو و سقر ہوا۔ تو سامعین یہاں پر اگلی ہیڈنگ کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں، اور ہیڈنگ ہے حبیب نے مظاہر کی ایک تجویز۔ بہار میں کہتے ہیں کہ ابن زیاد مسلسل ابن سعد کے لیے فوج بھیجتا رہا یہاں تک کہ 30,000 کی فوج سواروں اور پیادوں کی اس کے پاس مکمل ہو گئی، اور پھر ابن زیاد نے اسے لکھا کہ میں نے کسی چیز کی کمی تمہارے لیے نہیں چھوڑی، اور پھر اس سے سوار اور پیادے تیرے پاس بھیجے ہیں، نہیں چھوڑی اور بہت سے سوار اور پیادے تیرے پاس بھیجے ہیں، بس دیکھو ہر صبح و شام کی تیری خبر مجھے پہنچنی چاہیے۔ اور ابن زیاد 6 محرم سے ابن سعد کو جنگ کے لیے ابھار رہا تھا۔ جب حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا ہے فرزند رسول خدا، یہاں قریب میں بنی اسد کا قبیلہ فردکش ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے پاس جاؤں اور انہیں آپ کی طرف دعوت دوں، شاید خدا اس قوم کے شر کو اس کی وجہ سے آپ سے دفع و دور کرے۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی، پس جب رات کی تاریکی میں اجنبی شکل بنا کر باہر نکلے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ بھی بنی اسد میں سے ہیں، انہوں نے آپ سے آپ کی حاجت و ضرورت کے بارے میں دریافت کیا، تو حبیب نے فرمایا کہ بہترین ہدیہ اور تحفہ جو کوئی آنے والا اپنی قوم کے لیے لے آتا ہے میں وہ لے کر آیا ہوں۔ پیج 195 پہ ہم آ گئے ہیں۔ میں وہ لے کر آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کو نواز رسول کی دعوت دوں۔ آپ ایک ایسی جماعت کے درمیان میں ہیں کہ جن میں سے ہر ایک فرد 1000 مرد سے بہتر ہے، اور وہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور دشمن کے سپرد نہیں کریں گے، اور یہ عمر سعد کے جس نے آپ کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور تم میری قوم و قبیلہ ہو، میں تمہیں اس خیر و اچھائی کی طرف دلالت اور رہبری کرتا ہوں۔ آج میرا حکم مان لو اور ان کی یاری و مدد کرو کہ جس سے تمہیں دنیا و آخرت کا شرف حاصل ہوگا۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم میں سے جو کوئی بھی نواز رسول کے ساتھ مارا گیا جبکہ میں نے صبر کے ساتھ کام لیا اور خدا کے ثواب و اجر پر نگاہ کی، تو وہ اعلیٰ علیین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق و ساتھی ہوگا۔ پس ایک شخص بنی اسد میں سے کہ جسے عبداللہ بن بشیر کہتے ہیں کہنے لگا کہ میں پہلا شخص ہوں کہ جو اس دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ قوم جانتی ہے کہ جب شاہ سوار ایک دوسرے پر بھروسہ کریں اور پیچھے ہٹیں اور بوجھل بن جائیں تو میں شجاع و بہادر اور جنگجو ہوتا ہوں، گویا کہ میں شیر بیشہ اور
بہادری کی وجہ سے تیوری چڑھاتا ہوں۔ اور پھر قبیلے کے مرد اٹھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ 90 اشخاص جمع ہوئے اور حسین علیہ السلام کی مدد کے ارادے سے باہر نکلے۔ اسی وقت ایک شخص عمر سعد کے پاس گیا اور اس کو آگاہ کیا تو ابن سعد نے اپنے ہمراہیوں میں سے ایک شخص کو، جس کا نام ارزق الف ر ز قاف تھا، 400 سواروں کے ساتھ اس گروہ کی طرف بھیجا کہ جو حسین علیہ السلام کے لشکرگاہ سے باہر نکلا ہوا تھا، اور رات کی تاریکی میں ابن سعد کے سواروں نے فرات کے کنارے ان کا راستہ روک لیا، حالانکہ ان کے اور حسین علیہ السلام کے درمیان تھوڑی سی مسافت رہ گئی تھی۔ پس وہ آپس میں الجھ پڑے اور سخت جنگ ہوئی۔ حبیب نے ارزق الف ر ز قاف کو پکار کر کہا کہ وائے ہو تجھ پر، تجھے ہم سے کیا کام ہے، چھوڑ تیرے علاوہ کوئی اور بدبخت بنے۔ لیکن ارزق نے انکار کر دیا اور واپس نہ گیا، اور بنی اسد سمجھ گئے کہ ان میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا وہ شکست کھا کر قبیلے کی طرف پلٹ گئے، اور اس قبیلے نے اسی رات وہاں سے کوچ کیا کہ مبادہ ابن سعد رات میں ان پر حملہ نہ کر دے، اور حبیب ابن مظاہر حسین علیہ السلام کی طرف پلٹ آئے اور انہیں خبر بتائی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، حول و قوت بس ہمارے خدا کی طرف سے ہے۔ اور ابن سعد کے گھڑ سوار بھی فرات کے پانی کے کنارے پر واپس لوٹ گئے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور فرات کے پانی کے درمیان حائل ہو گئے، اور آن جناب اور ان کے ساتھیوں کو پیاس سے سخت آزردہ کیا۔ پس آن جناب نے کدال اٹھایا اور خواتین کے خیام کے پیچھے 9 یا 10 قدم کے فاصلے پر جنوب کی طرف کھودا۔ ہم پیج 196 پہ آ گئے ہیں سامعین۔ کھودا تو خوشگوار پانی نکلا جسے آن جناب اور آپ کے ساتھیوں نے پیا اور مشقیں پر کیں، اور اس کے بعد وہ پانی غائب ہو گیا اور اس کا نام و نشان بھی نہ نظر آیا۔ اور مدینۃ المعاجز میں اس قضیہ کو آن جناب کے معجزات کے سیاق میں شمار کیا ہے کہ یہ خبر ابن زیاد تک پہنچی تو اس نے ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حسین علیہ السلام کنواں کھودتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں، اور وہ خود اس کے ساتھ پانی پیتے ہیں، اور جب یہ خط تمہیں ملے تو اچھی طرح سے نظر رکھو کہ انہیں جتنا ہو سکے کنواں کھودنے سے روکو، اور ان پر سختی و تنگی کرو، اور انہیں پانی نہ پینے دو، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو انہوں نے عثمان کے ساتھ کیا۔ تو اس وقت ابن سعد نے ان سے تنگی و سختی کی۔ محمد بن طلحہ اور علی بن عینی اربلی نے کہا کہ ان پر پیاس کی شدت ہوئی تو اصحاب میں سے ایک نے، جس کا نام یزید بن حسین ہمدانی تھا اور وہ عابد و زاہد تھا، امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، فرزند رسول خدا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابن سعد کے پاس جاؤں اور ان سے پانی کے بارے میں بات چیت کروں، شاید وہ اپنے اس فعل پر نادم و پشیمان ہو کر اس سے رک جائیں۔ تو اس نے یزید سے فرمایا، تمہیں اختیار ہے۔ پس یزید ہمدانی عمر ابن سعد کے پاس آئے اور اس کے خیمے میں داخل ہوئے، لیکن اس پر سلام نہ کیا۔ تو عمر نے کہا کہ اے ہمدانی بھائی، کون سی چیز تجھے سلام سے مانے ہوئی ہے؟ کیا میں مسلمان نہیں اور میں اللہ اور اس کے رسول کو پہچانتا اور ان کا عرفان نہیں رکھتا؟ تو یزید نے کہا کہ اگر تو مسلمان ہوتا، رسول خدا کی اطرت سے جنگ کرنے کے لیے باہر نہ آتا تاکہ انہیں قتل کرے، اور نیز یہ فرات کا پانی کہ جسے دیہات کے کتے اور خنزیر پی رہے ہیں، تو نے اسے حسین علیہ السلام کے بھائیوں، خواتین اور خاندان کے لوگوں سے روک رکھا ہے، انہیں پینے نہیں دیتا اور وہ پیاس سے جان دے رہے ہیں، اور پھر خیال کرتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کو پہچانتا ہے۔ عمر بن سعد نے سر جھکا لیا اور پھر کہا، خدا کی قسم ہے ہمدانی، میں جانتا ہوں کہ حسین علیہ السلام کو آزار و تکلیف پہنچانا حرام ہے، لیکن اب یہ لیکن کہہ کے آگے اشعار ہیں جس کو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ لیکن مجھے، اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے، لیکن مجھے عبید اللہ نے اپنی پوری قوم کو چھوڑ کر ایک مشکل کام کی طرف بلایا اور میں اسی وقت اس کی طرف نکلا، پس خدا کی قسم میں نہیں جانتا اور رکا ہوا ہوں کہ ایک ایسے خطرناک اور قوی موڑ پر کہ جسے میں پسند نہیں کرتا، کیا میں ملک ری کو چھوڑ دوں حالانکہ وہ میری مرغوب چیز ہے، یا میں اس حالت میں لوٹوں کہ قتل حسین کا مجھ سے مطالبہ کیا جائے، حالانکہ ان کے قتل کرنے میں وہ آگ کہ جس پر کوئی مانع و حجاب نہیں ہے، ملک ری میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور ہم پیج 197 پہ آ گئے سامعین۔ اے ہمدانی، میں اپنے اندر نہیں دیکھتا کہ میں ملک ری کو چھوڑ کر اسے دوسرے کے سپرد کر دوں۔ پس یزید بن حسین ہمدانی واپس آ گیا اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول خدا، عمر بن سعد اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ وہ ری کی حکومت کے بدلے آپ کو شہید کر دے۔
ابو جعفر طبری اور ابو الفراج اصفہانی نے کہا کہ جب حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر پیاس کی شدت ہوئی تو آپ نے اپنے بھائی جناب عباس بن علی ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور انہیں 30 سوار اور 20 پیادوں کے ساتھ 20 مشقیں دے کر بھیجا، اور وہ رات کے وقت پانی کے قریب پہنچے اور ان کے آگے آگے نافع بن ہلال بجلی جھنڈا لیے ہوئے تھے۔ تو عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا کہ کون؟ نافع بن ہلال نے اپنا نام لیا تو ابن حجاج نے کہا کہ اے بھائی، خوش آمدی کس لیے آنا ہوا؟ نافع نے کہا میں آیا ہوں تاکہ اس پانی سے کہ جسے تم لوگوں نے روک رکھا ہے پیوں۔ اس نے کہا پیو خوشگواری کے ساتھ۔ نافع نے کہا خدا کی قسم، جبکہ حسین علیہ السلام اور ان کے یہ ساتھی کہ جنہیں تو دیکھ رہا ہے پیاسے ہیں، میں اکیلا پانی نہیں پی سکتا۔ عمرو بن حجاج کے ساتھی ان کی طرف توجہ ہوئے اور عمرو نے کہا اس کام کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں یہاں اس لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ انہیں ہم پانی سے مانے ہوں۔ جب عمرو کے ساتھی نزدیک آ گئے تو اب جناب عباس اور نافع نے پیادہ ساتھیوں سے کہا کہ مشقوں کو پر کرو، تو پیادہ افراد گئے اور انہوں نے مشقیں پر کر لیں۔ عمرو بن حجاج اور اس کے ساتھیوں نے چاہا کہ پانی لے جانے سے ممانعت کریں تو جناب عباس بن علی اور نافع بن ہلال نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں روکے رہے یہاں تک کہ وہ پیادہ افراد دور چلے گئے اور گھڑ سوار بھی پیادوں کی طرف لوٹ گئے۔ پیادوں نے کہا تم لوگ جاؤ اور عمرو بن حجاج کی فوج کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم پانی منزل مقصود تک پہنچا لیں۔ وہ وہیں گئے اور عمرو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ سواروں پر حملہ آور ہوا اور تھوڑی دیر تک انہیں دھکیلتے رہے، اور صدا قبیلے کا ایک شخص کہ جو عمرو بن حجاج کے ساتھیوں میں سے تھا، اسے نافع بن بلال بجلی نے نیزہ مارا کہ جسے اس نے معمولی سمجھا اور سہل خیال کیا، لیکن بعد میں اس کا منہ کھل گیا اور اس سے مر گیا، اور حسین علیہ السلام کے اصحاب وہ مشقیں لے آئے۔ یہ پیج 197 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج اس آڈیو میں اجازت چاہتے ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔